دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، کون سی نیکی کرنے سے انسان دنیاوی طور پر غریب ہو جاتا ہے؟ جواب، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ ایک یہودی کے ہاں باغ میں پانی کے ڈول نکالنے کا کام مل گیا۔ آپ نے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے تھی۔ یہودی نے تمام اقسام کی کھجوریں سامنے ڈھیر کر دی تاکہ اپنی پسند کی کھجور لے سکے۔ آپ نے 17 اجوا کھجوریں لی اور خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو الحسن، یہ کھجوریں کہاں سے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے فاقے کی خبر ملی تو میں کام کی تلاش میں نکلا تاکہ کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کیا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا ریل ڈلوان کی طرف آتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈال تیار کر لے۔ سوال ہے، سال میں کتنے دنوں میں روزہ ممنوع ہے؟ جواب، سال میں 5 دنوں میں روزہ ممنوع ہے۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، کلمہ طیبہ کو ایمان اور اعمال کی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، دجال کے ظہور سے کتنے دن پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی؟ جواب، دجال کے ظہور سے 4 دن پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی۔ سوال ہے، سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس پاک ہستی نے مقرر فرمائے تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات مقرر فرمائے تھے۔ سوال ہے، کون سی نماز کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب، نفل نماز جو سفر کے دوران ادا کی جائے اس میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ سوال ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے صحیح سالم باہر نکل آئے تو نمرود نے کتنے جانور ذبح کیے تھے؟ جواب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے صحیح سالم باہر نکل آئے تو نمرود نے 4000 گائے ذبح کی تھی۔ سوال ہے، عروس القرآن یعنی قرآن پاک کی دلہن کس پاک سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، عروس القرآن یعنی قرآن پاک کی دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، رشوت کی ممانعت کا حکم کس پاک سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ بقرہ میں رشوت کی ممانعت کا حکم آیا ہے۔ سوال ہے، کتاب الاسرار کس پاک ہستی کی تالیف کردہ ہے؟ جواب، کتاب الاسرار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ کس جگہ بنایا گیا؟ جواب، دار الندوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سوال ہے، احادیث میں دریائے فرات کا ذکر کیا گیا ہے، فرات کس زبان کے قدیم الفاظ سے نکلا ہے؟ جواب، فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے جو اوستان کی ایک لفظ کا ماخذ ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ کرد زبان میں فر کا مطلب چھوڑا، ری کا مطلب بہتا پانی اور ہاتھ کا مطلب بہنا ہے۔ اس طرح فریہات کا مطلب وسیع پیمانے پر بہتا ہوا پانی ہوا۔ کرد زبان میں دریا کا جدید نام فرات اسی پرانے لفظ سے نکلا ہے۔
سوال ہے وہ کون سا ایک لفظ ہے جس کا ورد کرنے سے گھر قدرتی آفات سے محفوظ اور ہمیشہ آباد رہتا ہے؟ جواب گھر ہمیشہ آباد رہے۔ 7 روز تک اسم یا ولیو کو 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر دم شدہ پانی کا چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ گھر ہمیشہ آباد اور قدرتی آفات سے بچا رہے گا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔